الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد شافع کون و مکا کی راہ دکھلاتا رہا، شافع کون و مکا کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا۔ پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بدھ قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر ہے بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر ہے بے مثال، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کیے۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کے بیگمات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کی دیدار سے چاند سورج ترستے تھے، در در کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ گلی کوچوں میں نعشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور خسوٹتے تھے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کا پیکر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے، عقل سے کورا انگریز جوئے زر گھماتا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ دوستو، اسی جنگ میں موصوف کی گنبٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دگرگوں ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے شرابور ہے، مگر عزم و استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی۔ انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ سن 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چندہ پور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جم غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا یہ پتلا اپنا موضع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ چنانچہ سن 1877 عیسوی میں اسی جگہ دوبارہ شاہجہاں پور کے میلے میں اسی جگہ دوبارہ میلہ خدا شناسی وجود میں آتا ہے۔
मगर फिर भी फतह का सेहरा इसे बहरुल उलूम के सर बनता है। दोस्तों, पंडित दयानंद ने अपना मस्कन रुड़की को बनाते हुए अहले इस्लाम से छेड़छाड़ शुरू की, मुख्तलिफ मुकामात पर तकदीरों का सिलसिला शुरू कर दिया, कुरान पाक और अरकान इस्लाम पर तरह तरह के हमले किए। पंडित को मुनाजिरे की दावत दी गई, बहुत कोशिशें की गई कि पंडित जो उलमा के सामने आकर अपने जवाब दिखलाए, मगर वो तैयार ना हो सके, जिसका वाहिद सबब ये था कि पंडित जी मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह की शाहजहांपुर के मेले में उन धुआंधार तकरीरों को बगोशे खुद सुन चुके थे, जिन्होंने ईसाइयत को हवास बाख्ता कर दिया था। उस पर यह खौफ तारी था कि अगर मुनाजिरे की नौबत आ गई तो सारा राज फाश हो जाएगा। बिलाखिर पंडित मुनाजिरे के लिए तैयार होता है और शर्त लगाता है कि मुनाजिरा मौलवी कासिम से होगा, क्योंकि वो जानता था कि मौसूफ बीमार है, ना वो आएंगे, ना मुनाजिरा होगा, ना जिल्लत का सामना होगा। मौसूफ की जब इसकी इत्तला मिलती है तो कमजोरी के बावजूद तैयार हो जाते हैं और प्यादा पर उड़ के रवाना हो जाते हैं। सर जमीन रुड़ के जुबान हाल से चीख उठती है, किस शहर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शहर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चर के गुहन कांप रहा है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।